قتل انسانی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دیہاتوں کا کلچر جس طرح بن گیا ہوا ہے، ہلا شیری دے دیتے ہیں، آدھے جملے سے بھی مدد کی تو کہاں قیامت کے دن دو آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اور قتل میں بھی ترجیحاً ان کا قتل سامنے جن کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، ان کی سسکیاں آہیں چیخیں ریت میں دب گئیں۔ وہ معصوم بچیوں کا معاملہ سب سے پہلے لایا جائے گا۔ قرآن پڑھیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن اللہ ان بچیوں کو اٹھائے گا، کٹہرے میں کھڑا کرے گا ان کے ظالم باپوں کو، اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا کیا جرم تھا کہ انہیں قتل کیا گیا۔ اب ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، محرکات جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، تو مجرم تو کھڑے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، لیکن ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا۔ آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا، زندگی نوچ لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ زندگی سلب کر لی گئی۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قصور کیا تھا۔ ظالم باپ کھڑے ہیں کٹہرے میں، انہیں پوچھا جائے کہ تم نے یہ قیامت کیوں ڈھائی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا۔ تو علماء نے کہا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا ہے، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ اب آپ کی اگر توجہ ہو، جس معاشرے میں بیٹیوں کو قتل کرنا فخر سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کرنا عزت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنی جاتی ہے۔ وہ آواز آپ نے بھی سنی ہے، وہ آواز میں نے بھی سنی ہے۔ بہت ساروں کو وہ عربی الفاظ کے ساتھ وہ لفظ یاد ہوں گے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے پورا معاشرہ فخر کر رہا تھا، اس دور میں ایک عالی مرتبت باپ کی آواز اٹھتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں تھا، یہ کلمہ جہاد تھا اس جاہلانہ معاشرے کے اندر، کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب حضور کو ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، بخاری پڑھیے، حضور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس مقام پہ ہوتی ہے۔ میں اور جو اللہ کی رضا کے لیے دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے ان کو پروان چڑھائے، یا دو بہنوں کو پروان چڑھائے، پھر ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب مجلس سے اٹھے، کہا حضور جس کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ ذرا دیکھیے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ یہ پیار کس نے دیا؟ بیٹیوں کے لیے محبت کس نے دی؟ میں نے اپنے شہر کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے جاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو مجھے اس کا لہجہ کبھی نہیں بھولا۔ اس نے کہا حضرت میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کرنی ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے۔ یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں۔ باپ کے کلیجے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو ساری زندگی بھی حق کے شکر ادا نہ کر پائیں، اگرچہ ساری زندگی ان کے نام لگا دیں۔ تو یہ زندگی کا نور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ غلام کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرا جوتا پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے؟ تیری اوقات کیسے ہوئی کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا ہو؟ وہ لا کے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا، لیکن اس کی یہ دلیل ماننے کے لیے آقا تیار نہیں تھا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، پا بجولا ہاتھوں میں زنجیریں اور منڈیوں میں بک رہے ہوتے غلام۔ ایک زمانے میں زنزیبار کے اندر میں اس جگہ پہ گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے وہاں باندھے جاتے، چھوٹا سے جزیرہ ہے۔
تو اب وہاں غلام تو نہیں ہے، لیکن آج بھی جا کے وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حساس لوگوں کے کہ یہ وہ جگہ ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی، ہاتھوں میں زنجیریں، اور وہاں غلام زنجیروں میں پرو کے رکھ دیے جاتے، اور پھر کشتیاں بھر بھر کے دنیا پر سپلائی کیا جاتا، اور پھر غلام جس طرح بکتے۔ آپ نے منڈی مویشیاں میں جانور بکتے ہوئے تو دیکھے ہوں گے، ان کی کمر ٹٹول کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور دانت کھول کر کے، منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا، چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر کھڑے کر دیے جاتے بردے اور کنیزیں، اور پھر لوگ آتے ان کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے ان کو چلا کے دیکھتے کہ اس کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس حساب سے اس کی بولی دی جائے۔ اور تاریخ پڑھی، اتنے دردناک مناظر ہوتے، دو سکے بھائی غلام بن کے بکنے آئے ہوتے، پھر دو الگ الگ لوگ اس کو خرید لیتے، ایک شرق کو لے کے جا رہا ہے، غرب کو لے کے جا رہا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے۔ یہ منظر بھی تاریخ نے دیکھا کہ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے کھڑی ہے اور بیٹا غلام بن کے بکنے کے لیے کھڑا ہے۔ کتنی دردناک کیفیت ہے۔ بولیاں دینے والے کہتے ہیں نہیں تم قیمت زیادہ مانگ رہے ہو، یہ اس لائق نہیں کتنے پیسے دیے جائیں۔ جوان بیٹے کے سامنے ماں کی بولی لگ رہی ہے، ماں کے سامنے بیٹے کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ ذرا اس درد اور کس کو محسوس کیجئے، ایک لمحے کے لیے ہماری ماں کو، بہن کو کوئی میلی نظر سے دیکھ لے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کتنا دردناک دور تھا کہ ماں کی بولیاں لگتی تھی اور کنیز بن کے ماں بکتی، پھر ماں بک کے ایک آقا کے پاس جا رہی ہے اور غلام بن کے بیٹا دوسرے کے پاس جا رہا ہے، پھر ماں کے بہتے ہوئے آنسو، اور پھر وہ پیچھے سے چابک مار رہے ہیں کہ تم کیا تماشا لگا رکھا ہے، آگے بڑھو۔ غلام یوں بکتے تھے اور دنیا کی منڈی میں، لیکن آپ نے سنا حضور علیہ السلام تشریف لائے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو پھر اس کو اس کا فائدہ ہوا۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے مضمون رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن قائم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ بعد میں پڑھنے جاتے تھے، پہلے جمعہ سے غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر ہیں، انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، ترغیب دی کافر غلام آزاد کرو، مسلمان غلام آزاد کرو۔ آج دنیا کے اوپر وہ غلامی موجود نہیں ہے، اور جب تک غلام موجود رہے کہا کہ جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتے، غلام آقا اس پہ بھی کوڑے مارے، لیکن ذرا منظر بدلا ہوا دیکھیے، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی؟ جو غلام آقا کا جوتا بھی اذن کے بغیر نہ چھو سکے، اس کو دو جہاں کا امام کہہ رہا ہے، دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا رہا ہوں۔ یہ تھا وہ حضور کا لایا ہوا نظام حیات، حضور کا لایا ہوا نظام شریعت، یہ تھا وہ حقیقی انقلاب، یہ تھی وہ حقیقی تبدیلی، یہ تھا وہ نظام معاشرت، یہ تھا کائنات کو امن، نور، روشنی، اجالے دینا۔ توہمات کی زنجیروں سے بھی انسان کو نکالا اور غلامی کی بیڑیوں سے بھی انسان کو نکال کر کے انسان کو آزادی کا وہ نور عطا کیا کہ صرف مسلمان اور حضور کے غلام اور امت رسول ہی حضور کی مقروض نہیں ہے، پوری انسانیت رحمت للعالمین کی مقروض ہے۔ آج ورنہ ان کی دہلیز نہ ملی ہوتی اور آج بھٹکی ہوئی انسانیت کس گڑھے میں ہوتی اور آج کیا حال ہوتا۔ تو یہ ساری عزتیں اسی دہلیز سے ملنی ہیں، تو پھر کیا مجھے بتاؤ کہ ایک دن کا محفل میلاد کفایت کر جائے گا یا ایک رات کا جشن کفایت کر جائے گا؟ شکرانے کے طور پہ ہم نے ساری زندگی ان کے نام لگانی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریق کو اپنی روح تک جذب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم اپنا کارڈ پیش کرتے پھر یہ دو کہ مذہب کے اسلام میں خانے میں اسلام لکھا ہے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے صاحب، نہ کسی کو بتانا پڑے۔ تمہارا وعدہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا بولا ہوا قول، تمہارا تولا ہوا، تمہارا ناپا ہوا، تمہاری وضاحت، انداز حیات ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور صاحب یہ نہیں ہے کہ تم دور سے مسلمان لگو، قریب بھی آؤ تو پتہ چلے کہ مسلمان ہو۔
ये नहीं कि वो रिश्तेदारी को करके देखे, कोई कारोबार करके देखे, तो फिर पता चले कि ये ऊपर ऊपर से तो दाढ़ी का साइज तो बड़ा अच्छा था, पगड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इससे रिश्तादारी करके देखा तो मेरी बेटी को इसने लौंडी बना के रख लिया घर में। क्या सलूक किया, क्या इस तरह रवैया किया। दूर भी जाओ तो फिर भी अच्छे लगो, करीब ही आओ तो फिर भी अच्छे लगो। यो ना कि दूर दूर से सोने मुसलमान लगते हो, लेकिन करीब आओ तो बड़े बड़े तल्ख और बड़े